حاضرین گرامی، قرآن مجید کے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اس علم کی فضیلت اور اہمیت کو بتاتی ہیں، اور اگر احادیث کی طرف ہم اور آپ بڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے بہت ساری باتیں، کئی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ میں صرف ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں حصول علم کی کتنی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سخل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی طلب علم کی راہ پہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کے ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ طلب علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے، طلب علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں جب کوئی طالب علم کی راہ میں نکلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید یہ بھی بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم جو علم والا ہوتا ہے اس کے لیے آسمان و زمین والے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ طلب علم میں لگے رہیں، آپ کی مغفرت کی دعا، آسمانوں کے فرشتے اور زمین کی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک آپ طلب علم کی راہ میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مزید فرمایا، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، نہ صرف یہ کہ آسمان و زمین کی مخلوقات کی بات ہے بلکہ پچھلیاں پانی کے اندر بھی طالب علم کے لیے دعا کیا کرتی ہیں۔ اللہ زمین کی مخلوقات کی بات ہے بلکہ پچھلیاں پانی کے اندر بھی طالب علم کے لیے دعا کیا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پر اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی فضیلت عطا فرمائی، یعنی ایک عالم دین طلب علم کی راہ میں لگنے والا انسان اللہ کی نظر میں کتنا بلند پایا مقام رکھتا ہے۔ کہا ایک عبادت گزار، عام انسان نہیں، ایک ایسا مسلمان جو عبادت گزار ہے لیکن علم والا نہیں، عبادت گزاری میں دین پر فضیلت نہیں رکھتا بلکہ عالم دین اس عبادت کرنے والے پہ فضیلت رکھتا ہے۔ کتنی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، 14ویں رات کا چاند جس طرح اس رات میں تمام ستاروں پہ اپنی برتری اور اپنی فوقیت رکھتا ہے، ایک عالم دین عبادت گزار انسان پر اتنی ہی زیادہ فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، علم والے تو انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء دینار و درہم اپنی وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علماء کی شکل میں یا علم کی شکل میں انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جو آدمی یہ علم لے لیتا ہے یوں سمجھو دنیا کے خیر میں سے حظ وافر اس نے لے لیا، یعنی ایک بڑا حصہ اس نے لے لیا۔ یوں کہیں اس حدیث کے آخری جملے میں اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا، علم حاصل کر لیا تو یوں سمجھو خزانوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں آ گئے، آخرت کے خزانوں کی کنجیاں، دنیا کے خزانوں کی کنجیاں، ہر طرح کا خیر اللہ تعالیٰ نے حظ وافر تمہیں عطا کر دیا اگر تم علم والے ہو گئے۔